جس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہماری آنکھ کو ہمارے لیے صحیح سالم بنایا، ہمارے کانوں کو ہمیں سننے کی صلاحیت بخشی، ہماری زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی، ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمارے بازوؤں میں اللہ نے طاقت جو دی ہے، ہمارے پیروں میں اللہ نے جو طاقت دی ہے، ہمارے دل میں اور دماغ میں جو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کیا وہ پروردگار ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم میری نعمتوں کا ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات کا آ جانا، دن کا آ جانا، اور درختوں کا سایہ، زمین پر زمین سے پانی کا نکلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، دھوپ کا آ جانا، سائے کا آ جانا، 2 ٹائم کی روٹی ٹائم پر مل جانا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کس طرح ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح آرام سے اٹھ جاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم رات کو سو گئے ہو اور 12 بجے 1 بجے دن کو اٹھے ہو؟ کس قدر تمہارے رب کا احسان ہے، کیا تمہارے رب کا نظام ہے، تمہارے لیے دن کو تمہارے لیے کام کے لیے بنایا اور رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ کتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے۔ اس رب کی اتنی نعمتوں کو کھا کر، اتنی نعمتیں استعمال کر کے جب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، کیا تم سے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس ایک آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جب آپ سے یہ آنکھ چھینی جائے گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس ایک آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں گے، کوئی آپ کو آنکھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی نابینا آدمی آپ سے آنکھ مانگے کہ میں آپ کو 5 کروڑ روپے دیتا ہوں، آپ اپنی آنکھ نکال کر مجھے دے، آپ دو گے؟ آپ انکار کر دو گے۔ اسے پتا چلا کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قیمت اس آنکھ کو چکا نہیں سکتی۔ ہاں، ساری دنیا کی دولت مل کر اس آنکھ کو چکا نہیں سکتی۔ کیسی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے، کتنی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کان کی سنوائی آپ سے چھین لی جائے گی، پھر مشینیں لگاتے پھرو گے، ہاں اس وقت آپ کو اس کان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اس زبان کی قدر و قیمت تب معلوم ہوگی۔ کتنے ذائقے بتاتی ہے زبان، چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی زبان ہے، کتنی چیزوں کا ذائقہ بتا دیتی ہے۔ ہاں، یہ آنکھ کے پلکیں کتنے نقصانوں سے، آنکھ کی بینائی کے نقصانات سے چھوٹی سی پلکیں آپ کو بچاتی ہے۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں افسوس کی بات یہ ہے کہ کبھی ہمارا ان نعمتوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ 2 ٹائم کی روٹی ٹائم پر پروردگار کھلا رہا ہے، عزت بھی اللہ نے دی ہے، دولت بھی دی ہے، بیوی بچے بھی دیے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکا رہا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو نہ پہچانے؟ کوئی بھی مزدور آدمی کسی سیٹ کے پاس کام کرتا ہو، 1 دن نہیں 3-4 دن کے اندر ضرور اپنے سیٹ کو پہچان لیتا ہے۔ اتنا تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے، کس گھر سے 2 مرتبہ روٹی کھا لیتا ہے وہ اس کا وفادار بن جاتا ہے، دوسرے دن اس گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ جو رب ہمیں برسوں سے کھلا رہا ہو، کروڑ نعمتیں اس پر ہم پر دن رات بارش کی طرح برس رہی ہو، لیکن اس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو نہ جھکائیں، اس کے سامنے ہم اپنے رب کے سامنے آنسو نہ بہائیں، اس رب کے ہم شکر ادا نہ کریں۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے۔ شکر کیا ہے؟ اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ تم اس آنکھ سے، اللہ فرماتے میرے قرآن کی تلاوت کرو، اس آنکھ سے جائز چیز دیکھو، ناجائز چیز نہ دیکھو۔ اس پیشانی کا شکر یہ ہے کہ اس پیشانی کو میرے سامنے جھکاؤ۔ اس زبان کا شکر یہ ہے، اس سے قرآن کی تلاوت کرو، اس سے سچ بولو، اس سے جو وعدہ کرو پورا کرو۔ اس کو کسی کے خلاف زہر اگلنے کا کام نہیں، کسی کے لیے بھلائی کا کام کرو، کسی کے لیے اچھائی کا کام کرو۔
किसी को फायदा पहुंचाने वाली बात कहो, किसी को दीनी नसीहत करो इस जुबान से, इससे कोई भलाई की बात बोलो, इससे गाली नहीं, इससे कोई कुरान की तिलावत करो, हदीस मुबारका की तिलावत करो, इससे किसी को अच्छी नसीहत करो। हाँ, इन हाथों से हराम की कमाई नहीं, बल्कि इन बाजुओं में जो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, इसका शुक्र ये है, इससे तुम हलाल रोजी कमाओ, हराम की तरफ इन हाथों को न जाने दो, हराम की तरफ इन हाथों को न बढ़ाओ, बल्कि हलाल पाकीज़ा रिज़्क कमाओ। हाँ, इन चीजों का ये शुक्र है जो रब ने तुम्हें 2 टाइम की रोटी दी है, तो इस पेशानी को जरा अपने रब के सामने झुकाओ भी तो। कहां झुकेगी? अगर ये पेशानी रब के नहीं झुकती है, फिर बताओ दुनिया में वो कौन सी शख्सियत है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके सामने हम इस पेशानी को झुकाएंगे? इस पेशानी को हम अपने परवरदिगार के सामने झुकाने का आदी बनाएं। हाँ, अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने वाला अपने आप को बनाएं कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मैंने कौन से वो अमाल किए हैं जो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश कर सकूंगा। तो इसलिए इन बातों को सोचें, इन नेमतों पर गौर व फिक्र करें। आसमान जो अल्लाह ने मेरे लिए ऊपर खड़ा किया है बगैर सुतूनों के, जमीन को पानी पर बिछाया है, और कितनी नेमतें जमीन पर बिखेर दी हमारे लिए, तरह तरह के मौसम के फल मिल रहे हैं, कितनी अल्लाह की नेमतें हम पर बरस रही है। तो हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने, ना शुक्र बंदे हरगिज न बने। कुरान कहता वाला इन कफर तुम मिन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं बड़ी पकड़ करने वाला हूं। तो हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने, अल्लाह की नेमतों पर अपने जहन को दौड़ाएं, अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करें कि मेरे खालिक की कितनी नेमतें हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, और कितनी नेमतें वो हैं जो इस्तेमाल करने के बाद मैं उन पर शुक्र अदा करता हूं। तो इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बातें हमें अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, हमें कुरान की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन